السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مضمون نویسی۔ مضمون کیا ہے؟ تعریف اور اجزاء۔ اصطلاح میں کسی بھی ایک مقررہ موضوع پر اپنے خیالات اور معلومات کو مربوط اور ادبی انداز میں تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ تمہید موضوع کا تعارف اور قاری کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ موضوع کا تعارف کرتے ہیں، موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ خدمت خلق پر مضمون لکھ رہے ہیں تو اس پیراگراف میں آپ بتائیں گے خدمت خلق سے کیا مراد ہے، کون کون سے کام اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے نفس مضمون، موضوع پر تفصیلی بحث، دلیل اور حقائق۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ مضمون کے بارے میں تفصیل سے اپنے دلیل، اپنے خیالات، اپنے جو اظہار خیال، اپنی جو بات۔ نفس مضمون میں آپ کا پیراگراف 2، 3، 4 موضوع کے مطابق بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے اختتامیہ، پوری بحث کا نچوڑ اور حتمی نتیجہ۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں آپ کنکلوژن کرتے ہیں، یعنی خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔ پوری جو مضمون جو پورا آپ نے لکھا ہے اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، وہ اس پیراگراف میں آپ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں خدمت خلق پر مضمون، تو یہاں پہ مختصراً کچھ نکات میں نے پیش کیے ہیں جس پر آپ پیراگراف کی صورت میں مضمون لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پیراگراف آپ کا جائے گا تعارف پہ، یعنی خدمت خلق سے مراد ایسا کام جو بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہو، تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ایک پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے وہ آپ کا ہے اہمیت۔ اہمیت میں آپ یہ بتائیں گے کہ یہ انسانیت اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ میں یہاں مختصراً بتا رہی ہوں، تو اس میں آپ کا جو اہمیت ہے، صورتیں ہیں، دینی پہلو اور اثرات، یہ تمام پیراگراف اس 4 پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ نفس مضمون میں پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف آپ صورتیں ہیں، کون کون سی صورتیں ہیں جس میں ہم خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کر سکتے ہیں، تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں، کسی کو فری مفت میں تعلیم دے سکتے ہیں، پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا فلاحی کام جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے بعد دینی پہلو، اسلام میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، کس نظریے سے، کس طرح اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے، کس طرح اسلام کی تعلیمات ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ اس پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اثرات ہیں، معاشرہ پرامن اور مضبوط بنتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ بتا سکتے ہیں خدمت خلق کے اثرات معاشرے پر کیسے پڑتے ہیں اور کس طرح معاشرہ پرامن اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا تفصیل سے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ معاشرے میں امن و امان کا قیام کیسے ہوتا ہے جب ہم خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو آپ کا پیراگراف ہے اس میں آپ نتیجہ یعنی خلاصہ نتیجہ یا خلاصے میں یعنی ہر فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق خدمت خلق کرنی چاہیے، تو اس کو آپ پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ کیسے ہر فرد جو ہے وہ اپنے طور پر، اپنی استطاعت کے طور پر، اپنی عمر کے طور پر، اپنی مالی حیثیت کے مطابق معاشرے میں خدمت خلق کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ اضافی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے تخلیقی لکھائی کو، تشریحات کو، مضمون نویسی کو بہت عمدہ کر سکتے ہیں، معیاری بنا سکتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا موضوع ہے خدمت خلق، تو اس میں آپ حوالہ جات میں یہ اشعار شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال کے 2 اشعار شامل کیے ہوئے ہیں، خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک شعر آپ یاد کر کے حوالہ جات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دینی لحاظ سے اسلامی جو ہے نظریے کے مطابق یا اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ حوالہ جات میں یہ جو ہے حوالے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ جیسے خلق خدا سے محبت میں آپ شامل کر سکتے ہیں، تمام مخلوق اللہ کے عیال یعنی خاندان ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے بعد عاجزوں کی مدد، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ بیماروں کی عیادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ تو یہ جو اشعار اور جو آپ کو جو حوالہ دیا گیا ہے یہ آپ مضمون میں کسی بھی پیراگراف کے آخر میں، درمیان میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا مضمون کا معیار اچھا ہوگا، آپ بہت عمدہ اور معیاری مضمون لکھنے میں مہارت حاصل کریں گے اور اچھے نمبر حاصل کریں گے۔